چلو بارہ اس حوالے سے آخری بات، ویسے تو بہت تفصیلی موضوع ہے، لیکن اس میں ہے کہ شراب کے لیے کوئی سزا نہیں ہے قرآن میں یا حدیث میں، سزا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی شراب پیتے تھے اس کو ملامت کرتے تھے، اب کوئی شرم نہیں ہے، اب شراب پیتے، اللہ کے نبی موجود ہے، قرآن موجود ہے، وحی نازل ہو رہے اور تم شراب پیتے ہو، اور تھوڑا سے کوئی شاخ لے کے، درخت کی شاخ اس کی طرف سے یا رومال جو ہے نا چادر ایسے لپیٹ کے کچھ نہ کچھ مار دیتے۔ اور اسی طرح ابوبکر صدیق عنہ کی خلافت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے، ابوبکر صدیق عنہ کی خلافت 2 سال اور کوئی 6 مہینے ہے، اس پہ تو بہت ساری لڑائی اور ان فسادات، اور حتیٰ کہ نبوت کے لوگوں نے اعلان، ایک عورت نے بھی اعلان کیا اور زکوٰۃ سے انکار، تو ان فتنوں کے مقابلے میں ہو رکھے، اس فتنوں کے سدباب کے لیے اس کو موقع نہیں ملا اس کے خلاف کوئی بات کرنے کی۔ اس کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ لوگ شراب پیتے کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بہت زیادہ صائب آدمی تھے، صائب الرائے، اور اس کے فیصلے بہت مشہور ہے۔ اس نے مشورہ دیا کہ تم جو ہے 80 کوڑے مقرر کرو، حد قذف کے اوپر اس کو قیاس کیا۔ حد قذف کیا تو کس کو کہتے تم بدکار ہو، تم ڈاکو ہو، تم یہ ہو، خراب الفاظ استعمال کرتے، تو اس کے لیے حد قذف ہے 80 کوڑے۔ تو عمر فاروق نے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی آدمی شراب پیتے وہ بھی لوگوں کی طرح باتیں کرتے، اس کے اوپر قیاس کیا۔ اور پھر جو ہے صحابہ کرام اس زمانے کے جو صحابہ موجود انہوں نے کہا کہ جب کوئی آدمی شراب پیتے وہ بھی کسی کو بدکار کہتے، کسی کو گالیاں دیتے، خراب الفاظ استعمال کرتے، وہ حد قذف اور دونوں ایک چیز ہے، کہا اس کی وہی سزا جو قرآن میں 80 کوڑے ہے یہ مقرر کرے گی۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور صحابہ کی اس زمانے کے اجماع سے پھر 80 کوڑے مقرر ہو گئے۔ ایسے اگر کوئی آدمی شراب پیتے ابھی اس کے لیے 80 کوڑے ہیں، پھر بھی باز نہیں آتے، پھر اس کے لیے تغریب و عام قاضی یہ کر سکتے، اس کے لیے کچھ وقت رجا والا وطن بھی کرے، اپنے علاقے سے نکالے یا کسی وقت جیل میں ڈالے۔